آیا کریمہ میں نے پڑھی تھی وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، اے محبوب ہم نے آپ کو حاجت مند پایا اور آپ کو غنی کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے ظاہری طور پر مال پاس نہیں، مالی حالت جو ہے وہ اس طرح نہیں کہ جس طرح لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے، امیر کبیر ہوتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ محبوب ہم نے دیکھا آپ کو وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، ہم نے آپ کو غنی کر دیا، ہم نے آپ کو مال دے دیا۔ خوش نصیب تھے وہ لوگ جن کا مال مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کے اندر لگا، دین کے راستے کے اندر لگا۔ ان میں سب سے پہلا نام آتا ہے ام المؤمنین حضرت سیدہ طیبہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، کہ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوتا ہے اپنا سارا مال، مکے کی امیر ترین خاتون تھی، ملیکۃ العرب ان کو کہا جاتا ہے، عرب کی شہزادی، اتنا مال تھا، اتنی دولت تھی، اپنا مال دے کر لوگوں کو تجارت کے لیے بھیجا کرتی تھی، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوتا ہے اپنا سارا مال لا کر محبوب کے قدموں پر نچھاور کر دیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کا نام آتا ہے دوسرے نمبر پر، مالدار تھے، تاجر تھے، لیکن جب کلمہ پڑھا تو اپنا سارا مال مصطفیٰ کی بارگاہ میں لا کر پیش کر دیا، مصطفیٰ کے قدموں پر نچھاور کر دیا۔ تیسرا نام آتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ذی النورین کا، وہ بھی مالدار تھے، تاجر تھے، لیکن سارا مال جو ہے وہ مصطفیٰ کے قدموں پر لا کر مصطفیٰ کے نام پر، دین کے نام پر خرچ کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، اے محبوب ہم نے آپ کو حاجت مند پایا، ضرورت مند پایا تو آپ کو غنی کر دیا۔ اور اس کا ایک دوسرا معنی جو محدثین کرام بیان کرتے ہیں کہ امام فخر الدین رازی نے اس کو بیان کیا کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا کا مطلب ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عیال بہت زیادہ ہیں، کیونکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طور پر امت کے باپ ہے، اور ساری امت آپ کے عیال کے اندر ہے، اور ساری امت آپ کے در کی سوالی ہے، ساری امت کو مصطفیٰ کے در کا سوالی بنایا، تو جب ساری امت آپ کے در کی سوالی بن گئی اور سارے مانگنے والے تھے، تو اللہ نے محبوب کو اتنا عطا فرمایا کہ جو بھی مانگنے والا آتا محبوب اس کو عطا فرما دیتے، جو بھی مانگنے والا آتا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں وہی رب ہے تو جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ رب ہے جس نے آپ کو ہمتن کرم بنا دیا، پورا وجود کرم کا پیکر بنا دیا، اور ادھر کرم کا پیکر بنایا آپ کو، اور ہمیں بھیک مانگنے کے لیے آپ کے در کا سوالی بنا دیا۔ اب جو بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آتا، جو بھی مانگتا، جو بھی سوال کرتا، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کو نہ نہیں فرماتے، بلکہ جو کوئی آتا، جو مانگتا، کوئی دنیا کی دولت مانگتا محبوب اس کو وہ عطا فرما دیتے، کوئی اخروی نعمتیں مانگتا محبوب اس کو وہ عطا فرما دیتے، کوئی جو ہے وہ زندگی مانگتا محبوب اس کو زندگی عطا فرما دیتے، کوئی جو ہے وہ اپنا حافظہ مانگتا، یاداشت مانگتا محبوب اس کو وہ عطا فرما دیتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے کائنات کے سارے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی تھی۔
سارے خزانے محبوب کے حوالے. اے محبوب یہ میرے سارے خزانے تیرے حوالے ہیں, یہ کنجیاں تیرے پاس ہیں, جس کو جو چاہے تو عطا کر دے, میں نے تجھے مالک بنا دیا ہے. آقا فرماتے ہیں فَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَتْ فِي يَدَيْ. فرمایا آقا نے فرمایا میں سویا ہوا تھا, انا نائمن, میں سویا ہوا تھا کہ اللہ نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی اور ان چابیوں کو میرے ہاتھوں کے اندر رکھ دیا. فوضعت فی یدی, اللہ نے میرے ہاتھوں کو اوپر رکھ دیا. یعنی اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات کے سارے خزانے عطا فرما دیے. اب جو بھی کوئی آتا, جو بھی مانگنے کے لیے آتا, اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کو عطا فرما دیتے. صلح حدیبیہ, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1500 صحابہ موجود ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے صحابہ ہیں؟ 1500 صحابہ. اب صلح حدیبیہ کا وہ حدیبیہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے پاس جو پانی کا ذخیرہ تھا ختم ہو گیا, پانی ختم ہو گیا. اب صحابہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آئے, آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس پینے کے لیے پانی ختم ہو گیا. اب آقا نے یہ نہیں فرمایا میرے صحابہ جاؤ کوئی کنواں تلاش کرو, اتھو پانی کڈو تے کڈ کے لے آؤ تے او پیو. نہیں, میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کے پاس جتنا بھی پانی ہے نا وہ سارا اکٹھا کرو. اب پانی تھوڑا تھوڑا جس کے پاس تھا وہ اکٹھا کیا ایک مشکیزے کے اندر, اور اس میں سے ایک پیالے کے اندر رکھا. اب کیا کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست کرم جو تھا وہ اس پیالے کے اندر رکھ دیا. حدیث کے الفاظ ہیں فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُورُ مِن بَيْنِ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ الْعُيُونِ. صحابہ بیان کرتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست اقدس اس پیالے کے اندر رکھا. پانی پیالے کے اندر تھا, لیکن محبوب نے جب اپنا مبارک ہاتھ اس پیالے کے اندر رکھا تو فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُورُ من بین اصابعہ, محبوب کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. کمثل العیون, فرمایا جس طرح چشمہ ابل پڑتا ہے, چشمے میں سے پانی نکلتا ہے, فرمایا محبوب کے ہاتھوں سے, مبارک ہاتھوں سے, دست کرم سے اس طرح پانی نکلنا شروع ہو گیا. اب پانی کا پیالہ ایک ہے, صحابہ 1500 ہیں, ساروں نے پانی پیا, اپنی ضرورت پوری کی. پوچھا گیا صحابہ سے صحابہ بتاؤ تو صحیح اس دن کتنے تھے؟ وہ صحابہ کہتے ہیں کننا 15 مئتاً, کہ ہم تو 1500 تھے, لیکن ہمارا یہ تجربہ بتاتا ہے لو کننا 100,000 لکفانا, اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو پھر بھی پانی ختم نہ ہوتا. 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی ختم نہ ہوتا, کیونکہ محبوب کے ہاتھوں سے نکلنے والے چشموں کا کنیکشن اللہ نے جنت کے اندر کوثر کے ساتھ جوڑ دیا. تو محبوب کے پاس جو بھی آیا, جو سوال لے کر آیا, جو ضرورت لے کر آیا, جو حاجت لے کر آیا, محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو عطا کیا. اور صرف زندگی کے اندر نہیں, ظاہری حیات طیبہ کے اندر نہیں, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی صحابہ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مانگا ہے, محبوب نے ان کو عطا کیا. تو ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ در کا سوالی بننے کی ضرورت ہے. ہم مصطفیٰ کی بارگاہ سے مانگیں گے, اللہ ہمیں عطا فرمائے گا, کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی ہے. اُتِیتُ بِمَفَاتِیحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَتْ فِی یَدَیْ. فرمایا اللہ نے مجھے سارے خزانوں کی چابیاں عطا فرما کر میرے ہاتھوں میں دے دی ہیں. اب جو مانگنے آئے گا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عطا فرماتے جائیں گے. تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت, مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ.